السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کی فضیلت، درود شریف کے فائدے اور اس کے متعلق ہماری بھی بہت ساری ویڈیو ہیں، اور الحمدللہ میں درود شریف کے فضائل پر بے شمار ویڈیو میں بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، انشاءاللہ بناؤں گا۔ لیکن جو بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں درود شریف سے متعلق جو ہے بہت خاص، بہت اہم بات، اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اللہ کے واسطے دوسروں کو بھی شیئر کریں گے، دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ درود شریف تو پڑھنا چاہیے، تو ہمیں معلوم ہے پڑھنی بھی چاہیے اور لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ جس طریقے سے ہم یا آپ کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو ہم دعا کی درخواست ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کوئی بڑے اللہ والے ہیں، کوئی بڑی ہستی ہے، کوئی بزرگان دین ہے، کوئی بڑے عالم ہیں، مسجد کے امام صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، تو ہم لوگ ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرے سے اپنے سے بڑے کسی کو بڑا سمجھتے ہوئے ان سے اپنے سے بڑے سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم سارے بڑوں کا بڑے جو ہیں، سب بڑوں کا جو بڑے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں، سارے صدیقین کے سردار ہیں، سارے شہداء صالحین کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کسی کی ذات شخصیت ہو نہیں سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کریں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کیسے کریں گے؟ جی وہی طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی درود شریف پڑھے، 3 مرتبہ ہو، 10 مرتبہ ہو، 100 مرتبہ ہو، 200 مرتبہ ہو، 500 مرتبہ ہو، جتنا زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے، جتنا زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے، یہ ہمارے حق میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے اس میں کہ درود شریف پڑھنا خود ہی دعا ہے، اس لیے کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 70 دعائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فائدے آخرت کے اعتبار سے اسے عطا فرماتے ہیں، دیتے ہیں، اور 30 جو ہے وہ دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت، اس کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنا 30 ضرورتیں آپ کی پوری ہوگی، صحت ہے، اولاد ہے، برکت ہے، اور اسی طریقے سے ظالم کے ظلم سے حفاظت ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہمیں ضرورت کی چیز ہے۔ 30 حاجتیں دعا جو ہے ہماری قبول ہوتی ہے صرف ولنی درود شریف پڑھنے پر، اور 70 حاجتیں ضرورت انشاءاللہ ہماری آخرت میں پوری ہوگی مرنے کے بعد۔ تو یہاں پر جو میں خاص بات بتا رہا ہوں کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ جمعہ کے دن ہو، جمعہ کی رات میں جب بھی آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیجئے۔ خاص طور سے جمعہ کے دن، جمعہ کی رات میں تو خاص فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے جو آئیں گے تو آپ جتنی مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اتنی مرتبہ درود شریف لکھا جائے گا کہ کتنی مرتبہ آپ نے درود، اور آپ کا نام، آپ کے والد صاحب کا نام، جگہ کا نام لکھ کر کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر کے پاس جو آدمی سلام کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو اللہ اس کے سلام کا جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کے درود پاک کو سنتے ہیں، درود پڑھنے کو سنتے ہیں۔ لیکن جو آدمی دور سے آدمی درود شریف پڑھتا ہے یا سلام آدمی پیش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو ہے اس کے درود کو میرے قبر پر پیش کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کو میری قبر پر پیش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو میں خاص بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ جو بھی درود شریف آپ نے جتنی مرتبہ پڑھا تھا، آپ پڑھ لینے کے بعد دعا آپ کو یہ کرنا ہے، اے اللہ آپ کے فضل سے میں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور بلکہ ان کا میرے اوپر حق ہے، اس لیے ان کا حق سمجھتے ہوئے میں نے درود شریف میں نے پڑھا ہے یا میں نے پڑھی ہے۔ اے اللہ میرے درود پڑھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر، روضہ مبارک پر درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ جو فرشتے میرے درود کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، جو میرا درود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر پیش کریں گے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتا ہوں میری صحت کے لیے، میرے رزق کے لیے، میرے بال بچوں کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، جو آپ کا کام ہے۔ بال بچوں کے شادی کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، بال بچے امتحان دے چکے ہیں، رزلٹ کا مسئلہ ہے،
اچھے نمبرات سے کامیابی کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے تو آپ یہ کہیں اللہ سے کہ اے اللہ جو فرشتے میرے درود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کریں گے، میری طرف سے وہ فرشتے دعا کی درخواست کر دے فلاں فلاں چیز کے لیے، تو یہ فرشتے آپ کے درود پڑھنے کو لے کر کے جائیں گے قبر مبارک پر، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبر مبارک پر پیش کریں گے اور آپ کی دعا کی درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں گے۔ اور ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات سے ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود آپ کے سلام کا جواب دیں گے، اور پھر مزید آپ نے جس چیز کی دعا کی درخواست کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا یہ عمل جو ہے بہت کارآمد ہے۔ خود یہ بات جو ہے پہلے اپنے ذہن میں خود ہی آئی تھی اور میں ایسے بھی میں بولا کرتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے یہی بات جو ہے حضرت مولانا حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ خاص حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک ملفوظ آیا تھا، ان کی ایک تحریر آئی تھی، اس میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی ذات سے جو ہے فائدہ پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں چیز عطا فرماتے ہیں۔ چونکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملتی ہے، تو لہٰذا اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب آدمی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، جب ہم دعا کی درخواست کریں گے تو کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے؟ تو اس لیے آپ کی کوئی ایسی ضرورت ہو، آپ پریشان ہو، چند مرتبہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کر لیجئے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ دیر سویر آپ کی دعا انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی اور آپ کو دنیا اور آخرت کا فائدہ انشاءاللہ ہوگا۔